مجھے ہر رات بار بار ریپ کیا جاتا۔ 10 سال کے بعد اغوا کاروں کے چنگل سے بھاگنے والی نوجوان لڑکی کی ایسی کہانی کہ جان کر آنسو نہ رکیں۔ 10 سال قبل اغوا ہونے والی لڑکی بالآخر اپنے گھر پہنچنے میں کامیاب ہو گئی، جہاں اس نے اغوا ہونے کے بعد کی ایسی دردناک کہانی سنائی کہ ہر آنکھ اشک بار ہو گئی۔ اس لڑکی کو 12 سال کی عمر میں نئی دلی کے علاقے سلام پور سے اس وقت اغوا کیا گیا جب وہ والدین کے گھر سے کچھ دور ہی اپنی بڑی بہن کے گھر جا رہی تھی۔ اپنی کہانی سناتے ہوئے لڑکی کا کہنا تھا کہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس روز میں نے کون سا لباس پہن رکھا تھا۔ میں اپنی بہن کے گھر جا رہی تھی کہ راستے میں ایک کار میرے پاس آ کر رکی۔ اس میں سے ایک خاتون باہر آئی اور مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد کار سے ایک مرد بھی نکل آیا۔ اس نے آتے ہی میرے منہ پر ایک رومال رکھا اور مجھے گھسیٹ کر گاڑی میں ڈال دیا۔ اس کے بعد میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے جب ہوش آیا تو میں ایک تاریک کمرے میں موجود تھی، جہاں اور بھی لڑکیاں اور بچے قید تھے۔ سب چیخو پکار کر رہے تھے۔ میں بھی رونے اور چلانے لگی۔ اس اثنا میں وہی شخص اندر داخل ہوا اور اس نے میرے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے خاموش رہنے کی ہدایت کی۔ لڑکی کا مزید کہنا تھا کہ میں نے اس شخص سے گھر واپس جانے کے لیے منت و سماجت شروع کر دی، لیکن وہ مجھے دیگر لڑکیوں کے ساتھ کمرے میں بند کر کے چلا گیا۔ اگلے روز وہ دوبارہ آیا۔ اس کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ یہ آدمی تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دے گا۔ دراصل مجھے اس شخص کے ہاتھ فروخت کر دیا گیا تھا۔ وہ مجھے ٹرین پر بٹھا کر اپنے فارم پر لے گیا، جہاں دن بھر مجھ سے مشقت کروائی جاتی تھی۔ میری پشت پر اناج کے وزنی بوریاں لادی جاتیں جو مجھے ایک ٹرک میں لوڈ کرنی ہوتی تھیں، اور رات کو زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا۔ روزانہ رات کو کئی مرد ساتھ یہ گھناؤنا کھیل کھیلتے۔ میں جب جنسی زیادتی کے خلاف مزاحمت کرتی تو وہ مجھ پر بہیمانہ تشدد کرتے تھے۔ چند ماہ بعد مجھے دوسری جگہ فروخت کر دیا گیا۔ وہ مجھے ٹرین پر بٹھا کر اپنے فارم پر لے گیا، جہاں دن بھر مجھ سے مشقت کروائی جاتی۔ میری پشت پر اناج کی وزنی بوریاں لادی جاتیں جو مجھے ایک ٹرک میں لوڈ کرنی ہوتی تھیں، اور رات کو زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا۔ روزانہ رات کو کئی مرد ساتھ یہ گھناؤنا کھیل کھیلتے۔ میں جب جنسی زیادتی کے خلاف مزاحمت کرتی تو وہ مجھ پر بہیمانہ تشدد کرتے۔ چند ماہ بعد مجھے دوسری جگہ فروخت کر دیا گیا۔ اس طرح اغوا کے پہلے 3 سال میں مجھے 9 بار فروخت کیا گیا۔ ہر جگہ دن میں مجھ سے کام لیا جاتا اور رات کو کئی مرد مجھے زیادتی کا نشانہ بناتے۔ 2009 میں مجھے ایک شرابی ٹرک ڈرائیور کے ہاتھ فروخت کر دیا گیا، جس نے مجھ سے زبردستی شادی کر لی۔ اس وقت میری عمر 15 سال جبکہ اس شخص کی عمر 50 سال تھی۔ وہ مجھے لے کر پنجاب کے ایک گاؤں میں آ گیا، جہاں میرے ہاں 2 بچے پیدا ہوئے۔ 2011 میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس کے مرنے کے بعد میرے سسرالیوں نے مجھ پر تشدد شروع کر دیا۔ اس دوران میرے دیور نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کئی بار مجھ سے زیادتی کی۔ پھر ایک روز میرے شوہر کی بہن آئی اور میرے دونوں بچوں کو اپنے ساتھ لے گئی۔ اس کے بعد باقی سسرالیوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں کئی روز تک سڑکوں پر سوتی رہی۔ اس دوران مجھے ایک اور آدمی ملا، جس نے مجھے نوکری دلانے کا جھانسا دیا اور بنگال لے جا کر ایک ڈانس کلب میں فروخت کر دیا۔ وہاں بھی میرے ساتھ ایسا ہی کچھ ہوتا رہا۔ پھر ایک روز وہاں مجھے ایک لڑکی ملی۔ باتوں میں وہ میرے قریب آ گئی۔ جب میں نے اسے اپنی کہانی سنائی تو اس نے مجھے میرے گھر پہنچانے کا وعدہ کیا۔ ایک روز وہ مجھے وہاں سے نکال کر لے آئی۔ ہم دونوں ٹرین میں بیٹھ کر دلی پہنچ گئیں۔ میں اب بھی اپنی بہن کے گھر کو پہچانتی تھی۔ اس کے گھر پہنچ کر میں نے دروازے پر دستک دی۔ جب میری بہن نے دروازہ کھولا تو میں نے اسے فوراً پہچان لیا۔ میں اسے دیکھتے ہی رونے لگی اور اپنے گھٹنوں پر گر گئی، مگر وہ مجھے پہلی نظر میں نہیں پہچان پائی۔ جب اس نے مجھے پہچانا تو وہ بھی رونے لگی اور جلدی سے مجھے لے کر میری ماں کی طرف چل دی۔ میری ماں جو سمجھتی تھی کہ میں مر چکی ہوں، مجھے دیکھتے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ لڑکی کی والدہ کا کہنا تھا کہ جب یہ گم ہوئی تو ہم نے پولیس میں رپورٹ درج کروائی، ہسپتالوں میں تلاش کیا کہ کہیں اس کے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہو گیا ہو اور کوئی اسے ہسپتال چھوڑ جائے۔ ہم نے جگہ جگہ اس کی تصویر والے پوسٹر بھی لگوائے، مگر کسی طرح ہمیں اس کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ اپنی بیٹی کے گم ہونے پر میں روز مرتی اور روز جیتی تھی۔ اس کا باپ بھی اسی صدمے میں 2008 میں چل بسا۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ مر چکی ہے۔ آج یہ مجھے ملی ہے تو اس کی کہانی سن کر میں اور زیادہ کرب میں مبتلا ہو گئی ہوں۔ کوئی ماں کیوں کر چاہے گی کہ اس کی اولاد کے ساتھ ایسا ہو۔